یہ حضرات اس طرح مذاق فرمایا کرتے. حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کے اندر وہ شہید ہوئے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ہم نہیں کہتے، جہاد آزادی زیادہ مناسب ہے. وہ اللہ جل شانہ نے اس دولہا کے لیے یہ میدان سجایا تھا، انگریز کی گولی سے وہ شہید. یہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو ہمارے چاروں سلسلے کے مدار ہیں، یہ دونوں ایک ہی پیر سے بیت تھے. حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پیر بائی ہیں. اور ایک تیسرے تھے شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے پیر بائی تھے. تو حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ جو اس موقع پر شہید ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے فتویٰ لینا ہو، مسئلے مسائل پوچھنا ہو تو شیخ محمد تھانوی کے پاس جا کر ان سے پوچھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے. اور کسی نے بیعت لینی ہو اور ذکر و اذکار لینی ہو، سلوک کی راہ طے کرنی ہو، تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہتے کہ حاجی صاحب کے پاس جائیں. اور اگر کسی نے حقہ پینا ہو تو وہ یاروں کے پاس آ جائے. گپ شپ لگانی ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائے. وہ بہت بڑی شخصیت تھی. ان کے واقعات آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام سے انہوں نے علم لیا ہے. ان کے بارے میں حضرات جو ان کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعنا ضحکہ طول النہار وبکاءہ فی اللیل. ہم دن کے وقت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی ہنسی سنتے تھے. یعنی ہنسنا سنتے تھے، سننا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آواز ہو. دن کے وقت مجلسوں کے اندر ہنستے تھے، ہنساتے تھے. وبکاءہ فی اللیل وفی السجود، اور سجدوں کے اندر رات میں ان کے رونے کو ہم سنتے تھے. اللہ کے سامنے جب جاتے تو پھر روتے، پھر چیخیں نکلتی تھی رونے کی، آنسو بہتے تھے. سجدے کے اندر، قیام کے اندر، قاعدے کے اندر. رات کے وقت ان کا یہ عالم تھا اور دن کو یہ عالم تھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مذاق ایک حد تک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خوشطبی کے لیے. بعض لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ایسے ہوتے تھے جس طریقے سے بس اس نے 99 قتل کیے ہیں اور 100 کے پیچھے 100 سینکڑا پورا کرنا ہے. اس طریقے سے نہیں ہو. حسن معاشرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ مذاق کے اندر بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ انک تداعبنا، شمائل کے اندر حدیث ہے انک تداعبنا، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں. یعنی اتنی بڑے اللہ کے رسول اور مقرب ہونے کے باوجود اور تمام کائنات میں افضل ترین، اور آپ ہمارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کرتا ہوں لیکن حق، کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کی ہتک اور توہین نہیں کرتا. کسی کی توہین ہو، ہتک ہو، جس کو اردو میں مذاق اڑانا کہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جائے، اس کے اوپر ہنسا جائے اور وہ بیچارہ شرمیلا ہو کر سر جھکائے اور وہ ناراض ہو جائے، پریشان ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں.
آج کل جھوٹ کو معاشرے کے لیے زینت بنایا گیا ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ جو شخص خود جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی جھوٹ سے متاثر ہوتا ہے، جھوٹے فلموں سے، جھوٹے ڈراموں سے، جھوٹے کارٹون سے، جھوٹی حکایات سے، قرآن کریم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، لیکن جب باہر سے کوئی رپورٹ آتی ہے نیٹ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر یا کسی اور طریقے سے، اس پر فوراً آمنا و صدقنا کرتا، یہ شخص دجال کا شکار ہوگا، اس لیے کہ دجال کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اور اس کی پوری زندگی اس میں گزر چکی ہے، یہ اس سے متاثر ہے۔ جو آدمی صدق اختیار کرتا ہے، صادق ہے، سچ بولتا ہے، سچ پر اعتماد کرتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، وہ انشاءاللہ دجال سے اس کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ دجال کے پاس سارا جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال چلے گا تو اس کے ایک طرف جو ہے وہ آگ ہوگی اور دوسری طرف پانی، باغ، بہار۔ وہ کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، اس جنت میں تمہیں داخل کروں گا، یہ جو پانی ہے، باغ و بہار ہے، اور جو میرے منکر ہوگا تو میں اس کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مت مانو، اس آگ کے اندر کود جاؤ، اس لیے کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ جنت ہے، اور اس پانی اور باغات سے بچو اس کے پاس جو ہے، اس لیے کہ وہ باغ نہیں ہے بلکہ وہ جہنم ہے۔ آج کل یہی تو ایک کیپ تیار ہو رہی ہے دنیا کے اندر دجال کے لیے۔ امریکہ کیا ہے؟ دجال کا پیش خیمہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری پارلیمان یا جو بھی جو فیصلہ کرے گا تو مجھے اختیار حاصل، میں اپنی مرضی چلاؤں، اور اسی کے اوپر ہمارا، اسی کی طرف نظر ہے، اسی کی مدد کی۔ یہ انتہائی گٹھیا ایمان ہے۔ میں گٹھیا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایمان ہے نہیں، کہ جو اس ڈر سے کہ میرا بنے گا کیا، میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں اس شخص کو چھوڑ دوں، اس ملک کو چھوڑ دوں، اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالوں، میرا تو گزارا مشکل ہوگا، میں پھر کیا کروں گا، تو اس کی ایمان اللہ پر کیسے رہا۔ اس لیے یہی سارا کا سارا جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ہیٹر کے اندر جو ہے وہ ہیٹر ہم چلا رہے تھے، میں نے ساتھیوں سے بھی کہا، تو اس ہیٹنگ کے اندر جو ہے وہ سامنے اسکرین ہے، اسکرین کے اندر جو ہے وہ کوئلہ جل رہا ہے، اس کے لمبی اونچتی، اس سے شعلے بلند ہوتے ہیں، نہ وہ انگارے ہیں اور نہ وہ آگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس ہیٹر کے اندر ہوا نکلتی ہے، وہ گرم ہوا ہے، اندر سے سپرنگ ہے اس پر نکلتی ہے، یہ سامنے اسکرین صرف اس کو آپ بند کرے تب بھی وہ گرم ہوا دے گی، وہ ایک روشنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ آگ ہے لیکن جھوٹ ہی آگ۔ آدمی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جس طریقے سے صاف آگ جل رہی ہے۔ اسی دنیا نے اسی کے اوپر بس اعتماد کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے کمالی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ باہر جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دفاتر سے چھٹی لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے دستخط اور سائن کراتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تمام معاملات کے اندر جھوٹ، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے وہ افراد ہے، ورنہ ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ باہر ملک جاتے ہیں، دنیا بھر کا جھوٹ بنا کر جو ہے وہ ویزا حاصل کرتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے اس طریقے سے۔ فلاں لوگوں نے مجھے دھکے دیے ہیں، مجھے اپنے ملک سے باہر نکالا ہے، کوئی پناہ نہیں دیتا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو وہ گھر بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا، وہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں رہتا تھا، وہ تھا پاکستان کا، اس نے مجھے وہاں سے لکھا، وہ بیعت ہوا تھا، یہاں سے بیعت ہوا تھا،
پھر وہ تہجد پڑھتا تھا، اپنے ذکر و اذکار کرتا تھا، بہت نیک تھا، وہاں رہتا تھا۔ اس نے وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں نے ایک بات آپ کو نہیں بتائی، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں اور یہاں مجھے جگہ ملی ہے اور کافی پیسے میں بچاتا ہوں، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں افغانستان کا ہوں اور مجھے ملک میں جگہ نہیں دیتے، میں وہاں سے بہت پریشان ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس طریقے سے کچھ ہوگا، کاغذات میں لکھا، اور پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر مجھے انہوں نے ویزا دیا اور یہ سب کچھ دیا، یہ جگہ تھی۔ آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، اور جھوٹ بھی حرام ہے، دھوکہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے عزم کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیا، کاروبار بھی یہاں پر آیا۔ بہرحال اس قسم کے جھوٹ معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، تو یہ سب ناجائز، اس پر جو بنیاد ہوگی کمائی کی وہ بھی ساری ناجائز، اور یہ آدمی ایمان کو محفوظ کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عموماً خطبے کے اندر بھی وہ حدیث سناتے، الا ان الصدق ينجي والكذب يهلك، ان الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے سے تھوڑا سا فائدہ ہوگا، جس طریقے سے میں نے مثال لی، آپ کو مال ملے گا، آپ باہر ملک جائیں گے، آپ کو جگہ ملے گی، یہاں پر آپ کو بہت سارے فائدے اس کی وجہ سے حاصل ہوں گے، لیکن یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی مثال نشے جیسی ہے۔ الا ان الصدق ينجي والكذب يهلك، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، یہ آپ کو آخر کار ہلاک کر دے گا۔ آپ اس کی آئس کی سوئیاں لگاتے ہیں یا کھاتے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ لذت تو آئے گی، اس لیے تو یہ بیچارے نشہ کر رہے ہیں، لذت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے جسم کو دیکھیں، اس کے گوشت پوش کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں، پھر چل پھر نہیں سکتے، بیچارے پڑے رہتے ہیں اور ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر سوئیاں لگاتے اپنے آپ کو کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہوئے۔ تو یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، اور سچ وہ نجات دیتا ہے، چاہے بظاہر اس کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو، وہ سچ ہے، وہ نجات دے گا آپ کو، اس کا فائدہ آپ ہی کی جولی میں پڑے گا۔ دوسری چیز جو بچنے کی ہے وہ بحث مباحثہ ہے۔ بحث مباحثہ اس سے جو ہے وہ بچنا بہت ضروری۔ قرآن کریم آپ اٹھائیں، مشرکین کے حالات دیکھیں، اس میں یہی ہے کننا نخوض ونلعب، ہم بس آپس میں گپ شپ لگایا کرتے تھے، بحث مباحثے کیا کرتے تھے اور کھیلتے تھے، اسی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو بحث مباحثہ سے انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن تَرَكَ الْمُرَاءَ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، دوسری ایمان کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ وہ بحث مباحثہ کو چھوڑ دے، چاہے وہ سچا ہو، چاہے وہ سچا ہو۔ ہمارے اکابرین نے اسی سے اپنے آپ کو روکا۔ بس انسان آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے اور اپنے حق پر ڈٹے رہیں، وہ ایک بات کریں، لیکن بحث سے کنارہ کش، وہ مانے نہیں اس کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ قمیص بھی، کرتا بھی پھاڑ دی، اور دروازے کے اوپر عزیز مصر۔ اس وقت اس نے بڑے چالاکی سے جو ہے وہ بڑے عجیب انداز میں جو ہے وہ کہا کہ یہ شخص مجھے ہاتھ ڈال رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی کہ نہیں، میں نے نہیں کی۔ بحث مباحثہ کے اندر نہیں پڑتے، ہاں اپنی بات وہ بیان کرنا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہ ہندوستان میں مناظرے آتے تھے، لیکن اخیر میں
وہ کنارہ کش ہو گئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جیسے ہی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے مناظرے کرتے تھے، آخر میں بالکل اس چیز کو چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. گھنٹوں بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایک حق پر نہیں آتا، وہ سارے کے سارے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا تھا، اس کے لیے مجبوراً تیار ہوتے. تو ایک دفعہ کسی جگہ ہندوؤں نے مناظرے کے لیے کہا، ان کا کوئی بڑا تھا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. فرمایا کہ نہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے مجبوراً تیار کیا کہ آپ نہیں جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہم جیت گئے. پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت انتہائی یعنی بادل ناخواستہ وہ چلے گئے. وہاں چلے گئے تو ایک کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، وہ ہندو بھی کسی جگہ مہمان تھا. تو مولانا کی طرف سے 2 خادم 2 شاگرد ان کے گئے کہ وقت طے کر لیں، جگہ طے کر لیں، دن طے کر لیں، کس تاریخ کو بات ہوگی، کس جگہ ہوگی، کس وقت ہوگی. اس کے طے کرنے کے لیے 2 آدمی گئے. وہ 2 آدمی وہاں جب گئے تو وہ ہندو کسی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو باہر شخص نے کہا کہ ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جناب کھانا کھائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے رہے، انتظار کر رہے تھے، اور بڑے بڑے خانچے جو ہے وہ اندر گئے جس میں تقریباً 10 آدمیوں کا کھانا تھا. ہم نے کہا کہ اس ہندو کے پاس لوگ ہوں گے، معاونین ہوں گے، مہمان ہوں گے، اس لیے زیادہ کھانا گیا. لیکن جیسے ہی کھانے کے بعد برتن واپس خالی آئے، ہمیں اجازت دی کہ تم اندر چلے جاؤ. جب ہم اندر گئے تو وہ اکیلا بیٹھا ہے، 10 آدمیوں کا کھانا ہڑپ کر لیا اس نے. انہوں نے وقت تو طے کر لیا لیکن ان کو بڑی فکر ہوئی، ایک ساتھی کو بہت زیادہ. اور جب آئے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس تو حدیث مبارک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو تو بتا دیا کہ وقت جگہ یہ طے ہوئی. پھر مولانا نے تاڑ لیا اس کے چہرے کو، فرمایا کہ تیرے دل میں کیا ہے وہ بتا. اس نے کہا کہ حضرت میرے دل میں یہ ہے کہ اس شخص سے آپ علم میں مناظرہ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ سے کوئی جیتے گا نہیں. لیکن اگر اس نے کھانے میں آپ کو مناظرے کی دعوت دی تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ اس نے 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے سامنے ختم کر لیا. اب اس کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اور آپ تو 4 انگل کے برابر روٹی بھی نہیں کھاتے، ایک چپاتی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ کھانا زیادہ کھائے گا، ظاہر ہے وہ جیت جائے گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 2 جواب دیے، ایک الزامی اور ایک تحقیقی. وہ الزامی جواب یہ تھا کہ ہر مناظرے کے لیے میں ہی ہوں، تم کیا کرو گے؟ تم بھی کوئی نہ کوئی مناظرہ کرو نا. تم اپنے اندر ایسے شخص کو دیکھو جو زیادہ کہتا ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھے گا. یہ مناظرہ میں نہیں کروں گا. اور پھر جواب فرمایا کہ اگر وہ مناظرہ کھانے میں کرے گا تو پھر زیادہ کھانا یہ جہل ہے، یہ حماقت ہے، یہ کمال نہیں ہے. اور حماقت جہل ہوتا ہے، اور مناظرے کمال میں ہوتے ہیں، وہ جہل میں نہیں ہوتے. مناظرے کمال میں ہوتے ہیں، علم کمال کی چیز ہے. تو کمال میں مناظرہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. جہل کے اندر مناظرہ اور مقابلہ نہیں ہوتا. تو اگر وہ خواہ اصرار کریں گے تو ہم اپنی بھینس لائیں گے، اس لیے کہ بھینس جاہل ہے، جانور ہے. ہم اس کو بھی روٹیاں ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے، دیکھیں گے کون زیادہ کھاتا ہے. اور اگر وہ علم کے اندر کرے گا تو پھر تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین ان چیزوں سے بچے رہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جہالت پہ اتر آتا ہے تو مومن کی صفت یہ ہے قالوا سلام، وہ کہتے سلام، میں تو جا رہا ہوں آپ اپنا کام کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں معاشرے کو آج کل بہت خراب کری، فضول بحث۔ بعض لوگ تو علم سے ناواقف ہیں، بالکل کورے ہیں، لیکن وہ علمی بحث کے اندر پڑ جاتے ہیں، بس کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر، جہاز کے اندر بیٹھ کر، ہائیس کے اندر بیٹھ کر، کار کے اندر بیٹھ کر، کسی راستے میں، بیٹھک میں، حجرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ فضول بحثوں کے اندر لگ جاتے ہیں، مذہبی بحث۔ حالانکہ اس میں بعض بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ کوئی طالب بن جائے اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو آتا ہو یقیناً 100% تو وہ بتائیں، لیکن بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اہل علم کے لیے بھی یہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اور بحث ایسے فضول سوالات کے اندر لگ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ تو یہ کوئی بات ہے؟ نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ عمل سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ آخرت کے اندر کوئی حساب کتاب ہوگی۔ اس لیے بات کرنے سے زیادہ بہتر چیز وہ خاموشی اور سکوت ہے۔ اگر آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ کے منہ سے غلط سلط باتیں نکلتی ہیں تو آپ زیادہ تر خاموش رہیں۔ میں نے اکابرین کی باتوں کو دیکھا، پڑھا، سنا، تو اس کے اندر فرمایا کہ انسان کی 99 عیب اس سے چھپ جاتے ہیں کہ جب وہ خاموشی اختیار کرے، سکوت، بس اس کے شر سے بچ جاتا ہے، اور اس کا عیب چھپ جاتا ہے اور شر سے بچ جاتا ہے جب وہ حمقاء اور بے وقوف لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے۔ ایک شر اس میں ہے، 99 شر بات کرنے میں ہے۔ جب آدمی بات کرتا ہے تو زبان سے سب کچھ نکلتا ہے، اگلتا ہے، یہی اس زبان سے کلمہ کفر بھی نکلتا ہے اور پھر ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور کامل ایمان ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا